الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ 6 ماہ سے پاکستان کے اندر جو ایک صورتحال برپا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی تفصیل سے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے بہت سارے حالات ایسے الٹ پلٹ ہوئے اور اس طرح کی صورتحال پیش ہوئی کہ زیادہ تر ہم اس پہ ہی گفتگو کرتے گئے، جسے ہم کرنٹ افیئرز کہتے ہیں یا جسے روزمرہ کے حالات کہتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں جو حالات تھے، اس کے بعد جس طرح الیکشنز ہوئے، پھر آج کل اس کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے، اس پوری کی پوری صورتحال جو ہے اس کو ایک مکمل طور پہ میں اس کا جائزہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ 75 سال کے بعد پاکستان کے اندر یہ ایک بالکل مختلف قسم کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ جو 1947 سے 2-1 سال پہلے یعنی 1945، 43 اور 47 کے درمیان پیدا ہوئی تھی، اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک آزاد ملک حاصل کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، صورتحال یہ ہے کہ آج کبھی مڑ کے میں اس صورتحال کو دیکھتا ہوں، ان سالوں کے اور اس عرصے کے دوران مسلمانان ہند کی کیفیت کو دیکھتا ہوں اور باقی سیاسی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں، تو یوں لگتا ہے کہ بالکل ویسے ہی حالات تھے کہ جیسے آج 75 سال کے بعد ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح کی لیڈرشپ تھی اور جس طرح کی قیادت تھی اور جس طرح مسلمانان برصغیر پاک و ہند کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے تھے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی نہ کسی طور پر مذہبی رجحان رکھتے تھے یا علماء کرام تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قائد اعظم کے بارے میں ایک تصور بنا دیا تھا ہمارے مذہبی طبقے نے کہ یہ تو بنیادی طور پر ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے 6 فٹ کے قد پر بھی اسلام نافذ نہیں کر سکتا، اور تو دیکھو کہ ایک ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا ہے جس میں اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ میں ان لوگوں کی شخصیت کی اور ان لوگوں کے حوصلے کی داد دیتا ہوں کہ جو لوگوں نے اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دیا، جس میں مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبند سے اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ اعظام کے لیڈر کے طور پہ پیر جماعت علی شاہ صاحب تھے۔ کیسی کیسی باتیں سننا پڑی ہوں گی ان کو اس وقت کہ دیکھیں کہ اس شخص کی بیٹی جو ہے وہ پارسی کے ساتھ شادی کر لی، اس نے خود جو ہے وہ ایک پارسی عورت سے شادی کی، اس کا رہن سہن دیکھیں، اس کے 6 فٹ کے قد کو دیکھیں، مکمل طور پر ایک انگریز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے جو کہ کانگریس کے ساتھ تھے، جن میں خان عبدالغفار خان سے لے کے اور اس کے بعد عبدالصمد اکزئی سے لے کے اور وہ تمام تر جو کامپرس لیڈرشپ تھی جو کہ گاندھی کے ساتھ وابستہ تھی، ان سب نے بھی قائد اعظم کے بارے میں طرح طرح کے الزامات یہ لگائے تھے کہ اس کو انگریز نے خاص طور پہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کے حوالے سے یہاں پر اس کو کھڑا کیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک شخصیت جو ہے وہ ایک ایجنٹ ہے، برطانیہ کا ایجنٹ ہے۔ لیکن تقدیر کچھ اور لکھ رہی تھی۔ تقدیر اس برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وطن لکھ رہی تھی کہ جس وطن کے اندر انہوں نے آگے چل کر آزادانہ زندگی گزارنی تھی، اور آپ 75 سال کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا 22 کروڑ مسلمان جو ہے وہ ان 25-26 کروڑ مسلمانوں سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ جو وہیں پر رہ گئے اور آج ہندوستان میں ہندو کی غلامی کی بدترین صورتحال سے دوچار۔ خواتین و حضرات، یہی کیفیت آج میں عمران خان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت علامہ اقبال کیونکہ بہت بڑی شخصیت تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اس وقت مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہترین چیز اور منتخب کرتا صورتحال میں ہے، اور وہی ان کو لے کے چلیں گے، کیونکہ اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر عوام کی پذیرائی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ ہی کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں اس سے بادشاہت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس سے چھین لیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں اس کی عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہوں یا اس سے چھین لیتا ہوں۔ بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم جو ہے
ان کے ذریعے ہم برصغیر پاک و ہند کا کم از کم ایک اتنا خواب ضرور پورا کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ حاصل کر لیا جائے، دین نافذ کیا جائے۔ اگر ہمارے علماء کرام خواہ عبدالکلام آزاد ہوں، خواہ مولانا حسین احمد مدنی ہوں، یہاں تک کہ خواہ مولانا مودودی کیوں نہ ہوں، مولانا مودودی نے حالانکہ نظریہ قومیت لے کے ان کے ساتھ تھے، لیکن اگر یہ قائد اعظم کو اس وقت ساتھ دیتے تو وہ جو 1-1.5 سال تک ہم نے قرارداد مقاصد جو حاصل کرنے کی جدوجہد کی تھی وہ نہ کرنی پڑتی، اور قائد اعظم کے انتقال کے بعد پاکستان جو ہے ان سیکولر ہاتھوں میں نہ چلا جاتا۔ ذمہ داری آپ کی تھی، قائد اعظم ایک لیڈر تھے، ایک عوامی طور پر مقبول رہنما تھے، انہوں نے یہ ملک حاصل کر لیا، لیکن ہماری ساری کی ساری علماء قیادت جو تھی انہوں نے کسی طور پر بھی اس ملک میں قائد اعظم کا اس طرح ساتھ نہیں دیا کہ یہ ملک جو تھا یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست میں ڈھل جاتا۔ میں قائد اعظم کی وہ تقریریں کبھی کبھی نکال کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا مغرب کا ناقد کون ہوگا۔ آخری ان کی تقریر جو اسٹیٹ بینک کے بارے میں کی ہے وہ سودی نظام کے خلاف، پھر یہاں تک کہا کہ ویسٹرن civilization has created such a mess that only a miracle can save it۔ مغربی تہذیب جو ہے اور مغربی معاشی نظام جو ہے اس نے اتنا بڑا گند پھیلا دیا ہے کہ ایک میریکل اس کو سیو کر سکتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس کے بعد ہوا کیا؟ پاکستان 75 سال تک پوری دنیا کے شکنجے میں رہا، اور اس شکنجے میں کبھی بھی انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی قیادت، ایک ایسی روح، ایک ایسا نعرہ کسی طور پر کبھی ابھرنا نہ دیا جائے کہ جو نعرہ پاکستان کی اصلی اساس کے مطابق ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے اب تک اتنی زبردست سطح پر، اتنی بڑی سطح پر، اتنی عوامی پذیرائی کے طور پر اگر کبھی کوئی نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، تو اب آ کے لگا ہے۔ اگر کہیں کسی نعرہ لگایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب علماء لگاتے رہے ہیں لیکن علماء کی حیثیت چھوٹی سی تھی، اپنے اپنی پاکٹس میں لگاتے رہے، اپنے اپنے علاقے میں لگاتے رہے، ان کے پذیرائی نہیں تھی۔ پوری 70 سال کی، 60 سال کی جدوجہد اور 3 4 سیٹیں لے کے جاتے تھے، لیکن ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا کیا اچانک ہوا ہے یا قدرت اس کے اندر اپنا کوئی راز چھپ پوشیدہ رکھتی ہے؟ اس کے لیے میں اصل میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو 3 چیزیں تحفے میں ملی تھیں، ایک سیکولر فوج، ایک سیکولر بیوروکریسی اور تیسری جو سیکولر جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ۔ ان لوگوں نے خاص طور پہ یہ سمجھا تھا کہ پاکستان کو ہم اس بنیادوں پر استوار کریں گے جس بنیادوں پر انگریز چھوڑ کے گیا۔ اسی لیے پاکستان کی فوج جو ہے اس کی تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک قوما تک تبدیل نہیں ہوا۔ ایک صوبیدار میجر سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک جو لباس ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ایٹیکیٹ ہے، جو اس کی ایس او پیز ہیں، سب ساری کی ساری وہی ہیں۔ پہلے برطانیہ خود چونکہ اس کو کنٹرول کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے برطانیہ کے بعد اس کی تخت پہ بیٹھنے والی امریکہ نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ پاکستان کا پہلا مسلمان سپہ سالار ایوب خان جو ہے، اس کو لیاقت علی خان جب پہلے دورے سے امریکہ سے واپس آیا اور انہوں نے 2.5 مہینے کا لمبا دورہ کیا، تو اس سے پہلے امریکن نیویز نے ایک رپورٹ جو تھی وہ لکھ کے بھیج دی ہوئی تھی، اور وہ رپورٹ اب تو ڈی کلاسیفائڈ ہو گئی ہے کہ ایک 6 فٹ 2 انچ کا آدمی ہے جس کی خوبصورت شربتی قسم کی آنکھیں ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ زندگی وابستہ کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور جیسے ہی وہ لیاقت علی خان صاحب جہاں تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی 1-2 ہفتے کے اندر اس میجر جنرل ایوب خان کو پاکستان فوج کا سربراہ مقرر کر دیا، اور 7 دن کے بعد اس کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا، اور کچھ تھوڑے سے بعد 2-3 ہفتے کے بعد اس کو فل فلیج جنرل بنانے کے بعد جنرل گریسی کو اتار کے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو سربراہ لگا دیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کی تقدیر جو ہے اس کو ایک مکمل طور پر ایک مغرب زدہ سیکولر طبقے کے اندر کنورٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کی بیوروکریسی بنیادی طور پر ویسے ہی تھی، آکسفورڈ میں جا کے پڑھتی تھی، باقی جگہ سے وہاں سے ہو کے آتی تھی، اور اس کے بعد ہارورڈ جانا شروع ہو گئی، اور ہماری افواج جو تھے وہ سینڈرس میں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد امریکہ جانا شروع ہو گئے۔ آج اس وقت پاکستان کی فوج کے اندر بے شمار پی ایچ ڈیز ہیں، وار سٹڈیز کے اندر پی ایچ ڈی ہیں باقی بھی، لیکن سارے ہارورڈ اور کیمبرج کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری کی پوری آؤٹ لک وہی ہے کہ جو ایک ماڈرن
نیشن سٹیٹ کی ہوتی ہے اور وہ اس کو ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بیچ میں ایک وقفہ آیا اور وقفہ جو تھا وہ ضیاء الحق کا وقفہ تھا، لیکن وقفہ امریکہ کی مجبوری تھی۔ امریکہ ایک دفعہ اس اسلام کے نعرے کو روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، اس نے پاکستان کی فوج کی وہ سیکولر بنیادوں کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 77 کے اندر پاکستان کی یہ فوج کی جو میس تھے اس میں سے شراب ختم ہوئی، اور وہ جو جولی گڈ فیلو والی رسمیں اور اس کے بعد وہ جو ٹوسٹ کرنے والی رسمیں، ٹوسٹ کی جگہ انہوں نے شراب کی جگہ اس کی جگہ انہوں نے روح افزا ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں، اور جہاد فی سبیل اللہ، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے موٹو سے یہ اس فوج کو جیسے ایک اور طریقے راستے پہ ڈھالا گیا۔ لیکن ضیاء الحق کے جانے کے بعد کا وقفہ ایک ایسا وقفہ ہے کہ جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فوج سے آہستہ 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 وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جانے لگیں، لیکن مشرف کے آنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ دوبارہ آ گئیں، اور مشرف کے بعد پاکستان کی فوج کو مکمل طور پر ایک سیکولر فوج بنانے کی کوشش کی گئی کہ جو ایک ملک کے لیے لڑے گی جس کا نام پاکستان ہے، اسلام کے لیے نہیں لڑے گی۔ وہ جو ایک علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے وہ والی کیفیت نہیں ہوگی، وہ ایک جیسے ایران کی فوج ہوتی ہے، جیسے کوریا کی فوج ہوتی ہے، جیسے باقی فوجیں ہوتی ہیں ویسے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اس معاشرت کے اندر سے ایک این جی اوز کے ساتھ اور ایک ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ پاکستان کے معاشرے کو بھی سیکولر بنانے کی کوشش کی گئی۔ 1 لاکھ کے قریب او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، لیکن 60% ان کے نقال، مثلا بیکن ہاؤس کی جگہ لٹل اینجلس اور فلانا اینجلس اور اس طرح کے اسکول بنتے گئے، اور اسکولوں کے اندر اردو کا جو نظام تعلیم تھا جس سے ہماری روح وابستہ تھی، جس سے ہمارے کلچر کی بو آتی تھی، وہ ختم کر کے ہم نے وہ سنڈریلا اور کنگ لیئر اور اس کے ساتھ چرچ بیل ٹالز اور اس کے ساتھ ساتھ مائی سمر وائن از میڈ آف آل دیز تھنگز والے نصاب تعلیم جو ہیں وہ لڑکوں میں رائج کیے تاکہ ان کو مکمل طور پہ ایک سیکولرائز کیا جائے۔ 20 سال کی محنت ہے، 20 سال کی، اور اس 20 سال کی محنت کی حالت یہ تھی کہ وومن مارچ میں جب وہ میرا مرضی آیا ہے تو پاکستان کی اسمبلی ٹرانسجنڈر کا بل پاس کر دیتی ہے۔ لیکن اس 20 سال کی عرضی کے اندر آپ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں۔ میں یہاں مثال پیش کرتا ہوں کہ یہاں پاکستان کی فوج کا سربراہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کی فوج کی سربراہ کی ایکسٹینشن تک امریکہ میں منظور ہوتی تھی۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے ڈائریکٹر ایس۔ یہ بہت مشہور اسٹیو کورٹ ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں صحافی تھے۔ ایک زمانے میں جارج ٹیرنٹ کے زمانے میں یہ رواج ڈال دیا گیا تھا کہ اب ہم صحافیوں کو بلا کے اپنے سارے راز دے دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بہت سپر پاور ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیانی صاحب جو ہیں یہ وہاں پر پہنچے ہیں 19 اکتوبر کو۔ اشفاق کیانی arrived in Washington on October 19. The chief itinerary included meeting with the Secretary of the State, ٹھیک۔ They gathered in the deputies conference room on the 7th floor. وہ وہاں مجھ سے ملا، اس سے جو ہے اپنا وزیر خارجہ سے ملا اور مائک مولن سے ملا جو کہ ان کے وزیر دفاع تھا۔ When he met Mike Mullen, Kiani returned to a delicate subject that had been reviewing privately for months. Should Kiani engineer and accept a 3-year extension as chief of the army staff؟ کہ وہ خود انجینئر کرے گا اور کیا وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے؟ تو کہتے ہیں کہ مائک مولن جو تھا اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی طور پر بھی کبھی بھی اس کو باہر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہم تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں اور سارا کچھ۔ یہاں تک کہ اس سارے معاملے کے اندر باقاعدہ چونکہ اوباما تو صدر تھا اور چونکہ آرمی چیف کے ساتھ صدر نہیں مل سکتا تھا، پروٹوکول کے خلاف تھا، تو ایک کمال طریقہ کیا گیا۔ لکھتا ہے ایٹ دا وائٹ ہاؤس that October Kiani met with the national security staff in Roosevelt room by design. Obama dropped by feigning surprise to find Kiani. تو اس نے کہا کہ اس میں بیٹھا ہوا تھا اور سیکورٹی ایڈوائز سے مل رہا تھا اچانک گھومتے ہوئے، کیونکہ اورنج روم جو ہے یہ اس کے اوول آفس کے ساتھ ہے اپنا وائٹ ہاؤس کے، تو گھومتے تو اوباما نے اندر دیکھا وہ کیا نہیں آپ کدھر، اور وہاں سے گفتگو کرتے ہوئے وہاں سے اس کے منظوری ہوئی۔ نہیں، میں ایک صرف آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے صدر ایوب کی بات کی اور اب تک بھی یہی صورتحال پیش آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب جب اندازہ ہو گیا پوری اس دنیا کو
اب ہم ایک ایسی وار زون میں جانے والے ہیں کہ جس وار زون کے اندر وہ ملحمت الکبریٰ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے، کہ جس ملحمت الکبریٰ میں ایک طرف جنگ جو ہے وہ شام کے محاذ پہ لڑی جائے گی، اور دوسری طرف جنگ جو ہے وہ بھارت اور اس طرف جو ہے جسے غزوۃ الہند کہتے ہیں وہ لڑی جائے گی۔ تو وہ ایک فورسز جو ہوتی ہیں، ایول فورسز، جو شیطان لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ساتھ جو ہے ربائز جو ہیں وہ جو اپنی روحانی طاقتیں اس کی اسرائیل کی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑی جاتی ہوتی ہیں، تو انہوں نے پاکستان کے اندر مکمل طور پہ چاہا کہ اس کو ایک خاص لیول پہ اس کو چینج کیا جائے۔ میں اس کو مکمل طور پر یہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا، رجیم چینج ہو گئی۔ انہوں نے اس سارے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص بھی رجیم چینج، خواہ وہ عمران خان آیا ہو، خواہ وہ نواز شریف آیا ہو، کچھ آیا ہو، خواہ وہ آرمی چیف آیا ہو، اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈیسیژن میکنگ اپروول ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے، اور وہ یقیناً امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے امریکہ کا راستہ اپنایا ہوا۔ اب یہ آخری اپروول تھی، لیکن عمران خان کے ساتھ ہوا کیا، اور عمران خان کے ساتھ اس وقت صورتحال بدلی کیسے؟ یہ ہے وہ کائنات کا وہ قضاء و قدر کا فیصلہ کہ جو کہ قائد اعظم کے ساتھ اس وقت ہوا تھا۔ قائد اعظم ایک ان پاپولر لیڈر تھے، 1946 کے الیکشنز میں بھی وہ ہار گئے ہوئے تھے، وہ ان کی کوئی اس طرح پاپولیرٹی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو چونکہ بنانا تھا تو ان کی پاپولیرٹی کے اندر دنوں کے اندر اضافہ کیا، اور وہ ایک ایسا لیڈر بن گئے کہ جب 1947 کے اندر کسی اور شخص نے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسلم سیٹس کے اندر مسلم لیگ کے علاوہ جیت سکے۔ یہی کیفیت اب بنی۔ آج بھی عمران خان جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ اس کہیں کہ نہیں عمران خان نے کس کا ساتھ دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کے خلاف سیکولرز آپ کو گالی دیں گے۔ سیکولر کیوں گالی دیتے ہیں عمران خان کا ساتھ دینے کی؟ وجہ یہ ہے کہ 20-25 سال کی محنت کر کے انہوں نے ایک نسل پیدا کی، وہ نوجوان نسل تھی، اس نسل کو سکھایا کہ دیکھو یہ مذہب کوئی چیز نہیں، یہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سب ہم ایکول ہیں۔ ان کو سکھایا کہ دیکھو آپس میں مخلوط زندگی گزاری جاتی ہے، ڈانس کیے جاتے ہیں، خوش رہا جاتا ہے، زندگی مغرب آئیڈیل ہے ہمارا، اسی طرح ہم زندگی کرنے لیکن عمران خان نے ان کی حیرت کے ساتھ کیا جائے کہ ان کے منہ پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دے دیا۔ عمران خان نے ان کو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ دے دیا۔ ایک لیڈر کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ سمبل بدل دے، وہ آپ کی علامتیں بدل دے، وہ آپ کا رخ بدل دے۔ باقی کام ان تمام علماء کا تھا کہ جنہوں نے 1947 میں بھی کام نہ کیا اور ٹرین مس کر دی، اور آج بھی وہی صورتیں، وہی الزامات سننے پڑ رہے ہیں کہ یہ دیکھو اس شخص کے، اس کی تو بیٹی دیکھو کس طرح کی ہے، اس کے بچے وہاں پر رہتے ہیں۔ یہ وہ قائد اعظم کو کہا جاتا تھا برطانیہ کا ایجنٹ ہے، عمران کو کہا جاتا تھا یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ تو ہم اس ساری کیفیت کے اندر یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ میرے سامنے احادیث کی کتابوں میں، غزوۃ الہند کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک بات بہت اہم ہے کہ اس پاکستان کی تخلیق جو ہے ایک خاص مقصد کے لیے ہوئی تھی، اور آج 10 اپریل 2022 کو جس طرح یہ قوم اٹھی ہے اور جس طرح وہ کراس کنٹری عمران خان کو جو پاپولیرٹی ملی ہے اس کا تو نظیر قائد اعظم کو بھی نہیں ملی تھی شاید۔ یعنی آپ قائد اعظم جو تھے وہ کے پی کے اندر بالکل ایک ان پاپولر سی صورتحال تھی، بعد میں ریفرنڈم میں جیتے تھے لیکن الیکشنز ہار چکے ہوئے تھے، وہاں ان کے یہاں ڈاکٹر خان صاحب کی اور کانگریس کی گورنمنٹ تھی۔ بلوچستان کے اندر بھی قائد اعظم ایک اجنبی تھے، صرف خان کلات کی اور چند درگاہ کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ پنجاب سندھ میں ایک سیٹ سے جیتے تھے۔ پنجاب کے اندر صورتحال یہ تھی کہ اگر سکندر جناح پیکٹ نہ ہوتا تو آگے نہ، لیکن ایک فضا بن گئی تھی، اور اس فضا کے اندر لوگ، عام آدمی جو تھا وہ قائد اعظم کی طرف لپک پڑ۔ یہی کیفیت آج عمران خان کی ہوتی۔ اس کے راستے میں بہت کچھ ہوگا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے بھی جائیں گے، یہاں پر ایک کیفیت بنے گی بھی، لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے کہ چونکہ اس ریاست کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پہ کام لیا ہے، اس ریاست کے اندر ایک خاص قسم کی آرمی جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس آرمی نے ریگولر مستقل طور پہ سیکولر نہیں رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ آپ پاکستان کی فوج کو شہادت پہ مجبور ہی نہیں کر سکتے اگر اس کو یہ نہ بتائیں کہ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، رسول پاک نے باہوں میں لیا ہوگا۔ اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ ایوب خان تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے یا یہ خان تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے تو شاید کوئی بھی شہادت دینے کو تیار نہ ہو۔ پاکستان، یاد رکھیں، اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ کے اندر آ چکا ہے۔
پاک عمران خان کی قیادت کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس کا ساتھ دینا بالکل ایسے ہو چکا ہوا ہے جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی نے ساتھ دیا تھا اور جیسے اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ساتھ دیا تھا۔ اس وقت ہماری ریلیجس لیڈرشپ اگر اس کا ساتھ دے گی تو عمران خان اگر برسر اقتدار آتا ہے تو پاکستان کو وہ اسلامی ایک ریاست کے اندر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ عمران خان برسر اقتدار آ گیا تو جیسے سیکولرز کے ارد گرد موجود ہیں وہی سیکولر جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گے جیسے ہم نے 1947 میں ایک ٹرین جو تھی وہ کھو دی تھی اور 75 سال ہم ماتم کرتے رہے اسلامی ریاست بنانے کا۔ آج بھی اگر ہم ساتھ نہ دیں گے تو ہم ماتم کرتے رہیں گے اسلامی ریاست بنانے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری کاوش پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ہماری رہنمائی کیجیے۔